تو میری خانہ بدوشی سے کہاں واقف ہے، میں تو گھر بار اٹھاؤں گا چلا جاؤں گا۔ عورت صرف سونا پہننے کی شوقین نہیں ہوتی، میں نے اسے مرد کے لیے سونا بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ انسان کبھی کبھی اتنا تھک جاتا ہے کہ ہر شکوہ ختم ہو جاتا ہے، نہ اپنے آپ سے، نہ لوگوں سے، نہ کسی اور سے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں تم پر کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اور آپ بس مسکرا کر پہلو بدلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے۔ جو چیز تمہیں بھڑکاتی ہے وہی تم پر قابو پا لیتی ہے، جو چیز تمہیں سکون دیتی ہے وہی تمہیں طاقت دیتی ہے۔ جب تم پریشان کرنے والی باتوں پر رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہو اور سکون دینے والی چیزوں سے جڑ جاتے ہو تو تم اپنی طاقت اور اپنی زندگی واپس حاصل کر لیتے ہو۔ قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی محض دھوکے کی چمک دمک ہے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور اپنی آواز کو میٹھی رکھو، پھر دیکھنا کوئی ناراض کبھی نہیں ہوگا۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور رویہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کیے گئے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تب ہی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر شخص کیا کر رہا ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازم نہیں، غیرت مند ہونا لازم ہے۔ ہم نے اپنے ہی ساتھ زیادتی کی جب ہم نے یہ سمجھا کہ سب کے دل ہمارے دل جیسے ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہ ہر حال میں خیر پھیلاتا ہے۔ یقین کامل ہوتا نہیں، یقین کامل کروایا جاتا ہے۔ کردار کی مضبوطی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سچ بولنے کی عادت، اپنے اندر احتساب، غلطی ماننے اور سیکھنے کی صلاحیت، تنہائی میں اچھا رہنے کی کوشش اور مستقل مزاجی۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر زیادہ یقین اور ایمان رکھو۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اس کے یعنی رب کے محتاج ہیں۔ میٹھا کھانے سے تو شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن میٹھا بولنے کی وجہ سے آج تک کسی بیماری کا انکشاف نہیں ہوا۔ تعجب ہے، بیماری کے خدشے کے باوجود لوگ ٹھونس ٹھونس کر میٹھا کھاتے ہیں، لیکن میٹھا بولنے میں یقینی فوائد کے باوجود میٹھا نہیں بولتے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہیں سے راستہ بدل لے، کیونکہ مل جانا بھی نصیب کی بات ہے۔ انسان کی شخصیت صرف چہرے کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ گفتار اور لہجے سے ناپی جاتی ہے۔ اگر الفاظ دل آزار ہوں تو چہرے کی خوبصورتی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اکیلے کام کرنے میں راحت محسوس کرتے ہیں، مبارک ہو، آپ زندگی کو سمجھتے ہیں۔ حرام تعلق روح کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے، دعا میں اثر نہیں رہتا، قرآن دل میں نہیں اترتا اور آنکھیں بصارت کھو دیتی ہیں، کیونکہ گناہ کے ساتھ سکون جمع نہیں رہتا۔ پاک رہنا مشکل ہے مگر ممکن ہے، اور جو اللہ کے لیے خود کو روکے رکھے، اللہ رب العزت اسے ایسی عزت دیتا ہے جو کسی تعلق سے نہیں ملتی۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ
آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ جب دولت یا شہرت انسان کے دماغ پر سوار ہو جائے تو اکثر وہ تکبر، غرور اور خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اس کی انسانیت، عاجزی اور ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ شکر گزاری دل کے اندر ری-سیٹ بٹن جیسی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے پاس موجود چیزوں پر دھیان دیتے ہو تو آپ کا دماغ کمی نہیں بلکہ فراوانی دیکھنے لگتا ہے۔ روز رات سونے سے پہلے 3 چیزیں لکھو جن کے لیے آپ شکر گزار ہو۔ یہ مشق آپ کے ذہن کو سکون اور دل کو اطمینان دے گی۔ میرے گناہ نے مجھ پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا، لیکن جب میں نے میری اللہ تیرے فضل سے ناپا تو اے رب تیری بخشش کہیں زیادہ نکلی۔ خاموشی میں بھی ایک وقار، ایک گہرائی اور ایک طاقت چھپی ہوتی ہے۔ حیا ایسی اخلاقی صفت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف اور حیا موجود ہو وہ گناہوں، بد اخلاقی اور غلط رویوں سے بچ جاتا ہے۔ حیا انسان کے کردار میں پاکیزگی، نرم مزاجی اور اخلاق حسنہ پیدا کرتی ہے۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے بے پردہ نہ بناؤ۔ حسد وہیں سے آتا ہے جہاں لوگ تمہارے گھر میں داخل ہو کر تمہاری نعمتوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کی آپ مدد کرتے ہیں شکر گزار نہیں ہوتا۔ اکثر وہی لوگ جنہیں آپ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گراتے ہیں۔ احسان ضرور کریں مگر دانائی کے ساتھ۔ نرمی ایسی نہ ہو جو آپ کے سکون کی قیمت بن جائے۔ اگر آپ کو کوئی چھوٹا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیں یا تو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں یا پھر غرور سے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یقین کرو، تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمتیں قائم کرے گا۔ ظاہر بہت دلکش لیکن اندرون بہت ہی بدبودار۔ ایسا صرف سیب کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض افراد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بوجھ ڈالتا ہے وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پسند کہ دوسرے انسان آپ پہ بوجھ ڈالے یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ جب ہم خود والدین بنتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جس چیز کا منع کرتے تھے وہ صحیح تھے۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں لیکن والدین کے بنا آپ لاوارث ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ ایک مخلص شخص کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جتنا ایک بیج کے اندر درخت۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ افعال کی طرف لے جاتا ہے۔ ناقص عمل کی بجائے کامل عمل پر لگا دیتا ہے اور اسے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہے۔
تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اہل جہنم پر رحم فرمائیں گے تو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم سے اہل توحید گنہگاروں کو نکال لاؤ۔ چنانچہ فرشتے انہیں سجدے کے نشانات سے پہچان کر باہر نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو سجدے کے نشان جلانے کی اجازت نہیں دی۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔ انسان کی شخصیت صرف چہرے کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ گفتار اور لہجے سے ناپی جاتی ہے۔ اگر الفاظ دل آزار ہوں تو چہرے کی خوبصورتی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 آدمیوں سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، جو بہت قسمیں کھا کر سودا بیچے، متکبر، فقیر، بوڑھا زانی اور ظالم حاکم۔ روایت کیا ہے صحیح ابن حبان اور شعب الایمان نے۔ جب دولت یا شہرت انسان کے دماغ پر سوار ہو جائے تو اکثر وہ تکبر، غرور اور خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اس کی انسانیت، عاجزی اور ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر سے مراد کسی کے لیے کوئی اچھی بات، کوئی اچھا مشورہ، کسی کو اس کی پریشانی، دکھ میں دلاسا اور حوصلہ دینا، اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے ساتھ تعاون کرنا، اس جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ شکر گزاری دل کے اندر ری سیٹ بٹن جیسی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے پاس موجود چیزوں پر دھیان دیتے ہو تو آپ کا دماغ کمی نہیں بلکہ فراوانی دیکھنے لگتا ہے۔ روز رات سونے سے پہلے 3 چیزیں لکھو جن کے لیے آپ شکر گزار ہو۔ یہ مشق آپ کے ذہن کو سکون اور دل کو اطمینان دے گی۔ خاموشی میں بھی ایک وقار، ایک گہرائی اور ایک طاقت چھپی ہوتی ہے۔ ہر وہ رشتہ بے مثال ہو جاتا ہے جس میں محبت اور الفت، یقین اور اعتبار، سخاوت اور ہمدردی جیسے انمول موتی شامل ہو جائیں۔ ہم مچھروں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اپنے گناہوں سے نہیں ڈرتے۔ قرآن کہتا ہے، دنیا کی زندگی محض دھوکے کی چمک دمک ہے۔ سورۃ آل عمران۔